ان کی زندگی میں بھی پھل دکھاتا ہے. مجھے یاد آ گیا, مفتی صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی غلام رسول سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ملاقات ہوئی جب غلام رسول سعیدی صاحب سے. کئی گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے, کیونکہ میں نے شرح صحیح مسلم پڑھی تھی تو میں بڑا فین تھا. جب ان کو پتہ چلا تو بلا لیا انہوں نے کمرے میں. مفتی منیب صاحب بھی ان دنوں جیو پہ پروگرام وہ کر رہے تھے, عالم آن لائن. مجھے یاد ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا وہاں فون آیا, اس وقت رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی. تو پہلے 40 منٹ مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہوئی گپ شپ. انہیں پتہ چلا یہ اٹامک انرجی میں جاب کرتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. کافی گپ شپ ہوئی توحید کے حوالے سے. مفتی صاحب کے الفاظ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اب محفل نعت میں جانا بھی چھوڑ گیا ہوں. مفتی منیب صاحب کے الفاظ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو شرکیہ الفاظ میں یہ نعتیں پڑھتے ہیں, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ مفتی منیب صاحب کے الفاظ ہیں. میں اتنا خوش ہوا کہ یار اتنا بڑا بندہ توحید کے بارے میں سینسٹیو ہے, اس فرقے کا جو کہتا ہے کہ شرک ختم ہی ہو گیا ہے. کہتے ہیں اب یہ دیکھو, مطلب یہ اللہ اور رسول کا, بلکہ انہوں نے جملہ بولا یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کروا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں شعر پڑھتے ہیں جی ہمیں قبر کے عذاب سے نہ ڈراؤ, قبر میں مصطفیٰ آئیں گے. کہتے ہیں کتنی گستاخی ہے بھی, قبر کے عذاب سے مصطفیٰ نہیں تو ڈرایا ہوا ہے. تو یہ آپ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ کہ نبی آئیں گے قبر میں. تو پھر اس کے بعد غلام رسول سعیدی صاحب سے ملاقات ہوئی, رات بھی ادھر ہم نے گزاری, صبح ہماری فلائٹ تھی. تو کافی ڈسکشن ہوئی, اس میں نے چند ایک باتیں ان سے ڈسکس کی. اس وقت ایک بات ان سے بڑی حیران کن ڈسکشن ہوئی جب باپا جانی کے حوالے سے, تو انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیے ان کے بارے میں. خیر وہ شرح صحیح مسلم میں بھی لکھے ہوئے انہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں. میں نے کہا آپ کی آواز کون سنے گا, ان کے تو لاکھوں مرید ہیں اور آپ ان کے بارے میں یہ جملے بول رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر مسئلے ہیں. اور تو کہتے ہیں یار ہم تو بس بتا ہی سکتے ہیں نا لوگوں کو, باقی تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم پبلکلی تو یہ بات نہیں کر سکتے. بل میں نے تو شرح مسلم میں لکھ دیا. تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ میں اگر ایک بات کروں, آج آپ کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن ان کے ماننے والے تو ملینز میں ہیں. تو عین ممکن ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بہت بڑا بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے باپا جانی ہوں, اور اس زمانے کے غلام رسول سعیدی جو ہیں وہ بیچارے کونے خدروں میں ابن تیمیہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے, اس ڈر سے کہ گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں پھرایا جائے گا اور ہم انہیں بزرگ مانتے ہوں. تو کبھی آپ کو وسوسہ آیا ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کبھی کبھار مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو. تو دوسری بات میں نے ان سے ڈسکس کی, میں نے کہا یہ آپ نے اتنا پیارا لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اینڈ پہ آپ نے لکھا کہ نہیں مانگنا تو اللہ سے چاہیے لیکن اگر کوئی غیر اللہ سے بھی مانگ لے, اور وہ ساری وہ جو غیر مستقل بذات اور وہ عطائی ذاتی کے فرق تو جائز ہے. میں نے کہا یہ کیا ضرورت تھی؟ حدیث آپ ترمذی کی لکھ رہے ہیں کہ ابن عباس جب بھی مصیبت پریشانی ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا, یہ آپ اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. تو سعیدی صاحب کہنے لگے کہ انجینئر صاحب میں نے پہلے یہ لکھا تھا کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا ناجائز ہے, لیکن بریلوی علماء وفد بنا کے میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, یہ تمہارے فرقے کا نقصان ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے مجھ سے چینج کروایا. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں میں نے بس کسی درجے تک تو کیا ہے نا کہ میں لکھ دیے جائز ہے لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے. اتنا پریشرائز بعض اوقات بندہ ہو جاتا ہے مسلکی پریشر اور باقی چیزوں کی وجہ سے. خیر اس وقت تو لوگ ان کو کہتے تھے یہ بڑا لبرل قسم کا مولوی ہے اور یہ ہے وہ ہے. آج لوگ جناب کہتے ہیں جی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے جی, تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے جدید مسائل کے اوپر قلم اٹھایا ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا ہے معاملات کے اندر, داڑھی کے مسئلے میں, اور اسی طریقے سے عبدالحق محمد جیسے دہلوی سے اختلاف کیا ہے داڑھی کے مسئلے میں کہ مٹھی واجب نہیں ہے, مٹھی سنت ہے. مٹھی سے کم بھی ہو تو داڑھی درست ہے, لیکن سنت یہی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح کے ترجمے میں انہوں نے اختلاف کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تھا تیرے صدقے سے تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کے گناہ. ٹھیک ہے, اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. بہرحال آپ آواز جب بلند کرتے ہیں
تو اس کے اثرات اس وقت نہ نکلیں، بعد میں ضرور نکلتے ہیں۔ مودودی صاحب کو ان کی زندگی میں اتنی دنیا نہیں جانتی تھی، آج کتنی دنیا جانتی ہے۔ ان کی ایفرٹ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں پتا۔ یہ ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن نیشنل ہیں، کیتھولک کرسچن تھے، ایتھیسٹ ہوئے، بعد میں مولانا مودودی کی ایک چھوٹی سی کتابچی پڑھی انہوں نے فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر، مسلمان ہو گئے، سعودیہ آئے، عربی میں ڈپلومہ کیا، حدیث میں پی ایچ ڈی کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب امریکن فوج آ کے بیٹھی سعودیہ میں، بیٹھی کیا، بلائی تھی انہوں نے، تو میں ان کو کہتا ہوں تمہارا تو ایمان یار عبد المطلب والا بھی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، تو بہرحال اس میں ظاہر فوجیوں کے لیے کرنے کا کام نہیں، نہ اس زمانے میں کوئی سینما، نہ کوئی ایسی فیسلٹیز۔ پھر انہوں نے وہاں کلچرل میلے کیے کچھ، اس میں انہوں نے اسلام کو ایز اے کلچر وہاں دکھایا، اور پھر ابو امینہ بلال فلپس کو کہا کہ آپ بھی امریکن ہیں تو آپ یہاں نا ان کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بھی بتا دیں، ایز اے کلچر، ریلیجن نہیں۔ سعودیہ کا تو کلچر ہی اسلام ہے نا، دین سے ہٹ کے بھی کلچرل تو ادھر کا دین اسلام ہی۔ تو اس میں کئی امریکن فوجی مسلمان ہوئے، وہ واپس گئے، انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا، 10,000 تو وہ فگر خود بتاتے ہیں، امریکن فوج میں 10,000 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، ایک چین چلنے سے جو ابو امینہ بلال فلپس نے شروع کی، اور وہ خود مسلمان ہوئے تھے مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے، اور مودودی صاحب کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ میں تو بڑی خواہش کرتا ہوں کہ کاش اتنے قیمتی لوگ اس زمانے میں ہوتے، تو ہم تو ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ حقیقت بات ہے، اتنی قیمتی شخصیات کوئی زیادہ دور نہیں گزری، لیکن اس زمانے میں ظاہر اتنے ریسورسز نہیں تھے، اب ریسورسز اویلیبل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔